ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے شدت پسندی۔ شدت پسندی کے حوالے سے لوگوں نے اپنے اپنے مفہوم بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے معنی انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں، مگر آج جو نا وہ ہم اس حوالے سے بڑی کمال کی گفتگو یہاں پر ہونے والی ہے۔ ہاں ناظرین کرام، لفظ شدت ذکر کرتے ہی نا ذہن فوراً منفی رویوں اور ناپسندیدہ طرز عمل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم غصے، تلخی اور سختی کو شدت پسندی کے زمرے میں ڈال کر فوراً اسے برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ہر شدت کا اظہار غلط ہے؟ کیا ہر سخت رویہ قابل مذمت ہے یا اس کی کچھ حدود و قیود متعین ہے؟ اسلام جو دین فطرت ہے ہمیں ہمیشہ اعتدال اور توازن کا درس دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت ہمیں نہ تو ہر جگہ شدت اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے اور نہ ہی ہر موقع پر نرمی کا، بلکہ دین ہمیں موقع، محل اور حالات کے مطابق رویہ اپنانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ غصہ، سختی یا شدت کے ساتھ اپنے موقف کا دفاع ہمیشہ برا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ عین حکمت، عدل اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ یوں ہی ہر وقت تلخی، غیر ضروری سختی اور بے جا شدت ایک ایسا رویہ ہے جو نہ صرف انسان کے لیے اپنی شخصیت بلکہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی بے انتہا متاثر کرتا ہے۔ مثلاً والدین کی سختی اگر حد سے بڑھ جائے تو اولاد میں بغاوت کا بیج بو دیتی ہے، لیکن اگر مکمل نرمی اختیار کی جائے تو یہی اولاد بے راہ روی اور غفلت کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ تربیت کے عمل میں نرمی اور سختی کا توازن برقرار رکھیں۔ بالکل یہی معاملہ کاروبار میں بھی ہے کہ جہاں نرمی سے باہمی تعلقات خوشگوار رہتے ہیں اور وہیں حد سے زیادہ نرمی دھوکے اور نقصان کے اندیشے کو بڑھا دیتی ہے، اور غیر ضروری سختی کاروباری شراکت داری اور تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح مذہب میں غیر ضروری شدت، چاہے وہ عبادات میں ہو یا تبلیغ میں ہو، اکثر اوقات دین کی اصل روح کو مجروح کر دیتی ہے۔ دین ہمیں حکمت و نرمی کے ساتھ لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر دین کو نقصان پہنچانے والوں پر بالکل بھی سختی نہ کی جائے تو دین دشمنوں کی بے باکی مزید معاملات کے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ وہاں اظہار شدت ہی مزاج شریعت ہے۔ صحابہ کے اسی وصف کی قرآن نے بھی مدح فرمائی۔ اس کے علاوہ شدت پسندی کی کئی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، خواہ سیاست کا میدان ہو یا دیگر خاندانی معاملات، شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا قومی و ثقافتی تہوار، ان تمام میں پائے جانے والی بے اعتدالیاں اور متشددانہ رویے معاشرے میں شدت پسندی کے رجحانات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا حل وہی ہے جو دین ہمیں بار بار سکھاتا ہے، یعنی اعتدال اور توازن۔ بس یہ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیں، اعتدال اور توازن، اعتدال اور توازن۔ ہمیں اپنے رویوں، جذبات اور معمولات میں توازن پیدا کرنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ قرآن و حدیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں اور شریعت کا مزاج اس بارے میں کیا ہے۔ تو آئیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے علماء سے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، اور آغاز میں قبلہ حضور زیغم اسلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ حضور موضوع کو سمجھنے کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے یہ ارشاد فرمائیے کہ شدت پسندی کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہر سخت رویہ، غصے کا اظہار شدت پسندانہ رویہ کہلائے گا؟ اس سے متعلق کچھ تفصیل ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معاشرے کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ آپ نے اس وقت اپنا موضوع بنایا ہے، شدت پسندی، اور اس پر اگر ناظرین نے آپ کی تمہید پر غور کیا ہو تو یہ موضوع کا ایک بڑا مختصر اور جامع فلسفہ آپ نے اپنی اس تمہید کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ شدت پسندی جو ہے وہ ضد ہے اعتدال کی، جس طرح آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی اعتدال اور توازن جس طرح یہ ایک مترادف لفظ ہے، اسی طرح غلو
شدت پسندی اور انتہا پسندی، یہ تمام منفی رجحانات کے اندر ایک مترادف بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے ابھی اپنے خطبے میں اور اب تمہید کے اندر جماعت صحابہ اور اس امت کا جو اختصاص ہے اور اس امت کی تعریف کا جو فرد کامل اور مبنی علیہ ہے وہ آپ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط جو ہے وہ افراط و تفریط کے درمیانی حالت کو کہتے ہیں، یعنی توازن کو۔ ناظرین کو سمجھنے کے لیے اگر تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کبھی ہم گھر کا سودا سلف لینے کے لیے سبزی خریدتے ہیں یا گوشت خریدتے ہیں تو اس کو باقاعدہ طور پر ترازو کے اوپر تولا جاتا ہے۔ ترازو اگر ایک دفعہ جھکا ہوا ہو اور دوسری طرف سے اٹھا ہوا ہو یہ بھی عیب ہے، اور دوسری جانب سے جھکا ہوا ہو دائیں طرف سے اٹھا ہوا ہو یہ بھی عیب ہے۔ تو یہ افراط ہے اور وہ تفریط ہے۔ اور جب ترازو کی دونوں تھالیاں اور پلڑے ایک دوسرے کے محاذات مقابل بالکل جب سامنے بیلنس نظر آتے ہیں تو اسی کو انگریزی میں بیلنس کہتے ہیں، عربی میں اعتدال کہتے ہیں، اور قرآن نے اسی کے لیے لفظ جو نقل کیا ہے امتوں وسطا، وسط کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو وسط جو ہے وہ بیلنس کو کہتے ہیں، یعنی جس صورتحال کو جس طرح ہونا چاہیے، جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیونکہ شدت پسندی، غلو، انتہا پسندی یہ بصورت مذمت ہے۔ اعتدال، توازن، وسط، بیلنس یہ خوبی صفات میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں اس امت کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ امتوں وسط کا لفظ استعمال کیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر الامور اوسطها، ہر چیز کا حسن، اس کا کمال، اس کا مڈل ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، ہماری زندگی کے اندر ایک بچپنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بڑھاپا ہے۔ بچپنا وہ ہے کہ جو ذوق شوق تھا وہ پا نہیں پائے، بڑھاپا یہ ہے کہ شعور تو بالغ ہو گیا لیکن لذت نہیں حاصل کر سکتے۔ تو بڑھاپے اور بچپن کے درمیان جو بیلنس تھا وہ کیا تھا؟ جوانی۔ تو ہماری عمر کے اندر بھی دیکھیں جو جوانی جو درمیان میں آتی ہے وسط میں، تو جناب سید عالم کا یہ کلمہ اور ارشاد فرمائے جوامع الکلم کتنا شاندار اصول ہے کہ خیر الامور اوسطها، ہر چیز کا حسن، اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کا بیلنس اور مڈل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انتہائی طور پر اپنے مال کو روک دینا، بخل، یہ بھی انتہائی معیوب ہے، اور مال جو ہے اس کو غیر ضروری جگہ پر خرچ کر دینا وافر مقدار میں یہ بھی معیوب ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان، ان بخل اور اسراف، اس کے درمیان جو سخاوت ہے اور جوادیت ہے اور جو سخاوت ہے وہ ان دونوں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ حسن نظر آتا ہے۔ تو یہاں سے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ ترازو والی مثال کے ذریعے کہ ہم کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ترازو کا ایک جانب جھکا ہوا دیکھنا تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی ظلم کا دوسرا نام شدت پسندی ہے، اسی ظلم کی دوسری کیفیت کا نام انتہا پسندی ہے، اسی ظلم کی کیفیت کا نام جو ہے وہ غلو ہے۔ لیکن ترازو کو ہم نے بالکل صحیح دیکھا تو ہم نے کہا آپ امانت دار ہیں، یعنی آپ معتدل ہیں، یعنی آپ اعتدال پر ہیں، یعنی آپ وہ کمال حسن کو پائے ہوئے ہیں جو توازن ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، یہ میں نے تھوڑا سے مختلف تراشے آپ کے سامنے، آپ کی توسط سے ناظرین کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جوانی کی جیسے مثال آپ کے سامنے دی، قرآن کریم نے اس امت کو امت وسط کیوں قرار دیا تھا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جتنی امم گزری ہے ان کے اعتقاد ہو، اخلاق ہو، اس میں فساد اور افراط و تفریط تھا۔ ایک نے انبیاء کو مانا تو اتنا مانا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، اور علیاذ باللہ، اور ایک وہ تھا کہ اس نے اپنے مطلب سے چوز کیا اور رد کیا، جو اچھے لگے ان کو قبول کر لیا، جو اچھے نہیں لگے ان کو چھوڑ دیا اس نے، یعنی ان کی زوم میں اچھے نہیں لگے، ان کو پسند نہیں آئے تو چھوڑ دیا۔ اس امت کا وسط یہ تھا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ رب العالمین نے جو قوانین دیے ہیں ان تمام کو اپنی خواہشات نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اس قانون کے اوپر رکھ کر بیلنس کر کے تمام معاملات کو لیا جائے گا۔ تو اس امت کے عقیدے میں جیسا خدا کو ماننا ہے اسی درجے میں ہے، جیسا رسالت پر عقیدہ رکھنا ہے اسی درجے میں ہے۔ تو یہ امت بیلنس امت ہے، اس لیے، اور یہاں پر خطاب جماعت صحابہ سے، امت کے فرد کامل وہ ہے، اسی سے اہل سنت و جماعت اس آیت سے اصول لاتے ہیں کہ صحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل تھے، یعنی معتدل تھے، یعنی منصف تھے، یعنی اپنے جملہ نظریات کے اندر متوسط اور متوازن تھے۔ صحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ قاعدہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو ہم نے کہا اس آیت کا کیا ترجمہ بنے گا، اس آیت سے کیا قانون بنے گا؟
جو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا امت وسطا، حبیب ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا ہے، تو اس امت وسط سے کیا قانون بنے گا؟ قانون یہی بنے گا کہ امت عادل ہے، تو اس امت عادل سے مراد کون ہے؟ جو سامنے مخاطب ہے، ان کو کہا گیا کہ جو آپ کو جماعت ملی ہے وہ امت عادل ہے، کیا کہنے اور عدل کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے پتا چلا کہ شدت پسندی جو ہے وہ اعتدال اور توازن کا مخالف ہے۔ صحیح، جس طرح آپ اعتدال کہتے ہیں اسی طرح آپ لفظ توازن کہتے ہیں، اسی طرح آپ لفظ بیلنس کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ اسی کے مخالف جو بری صفت ہے یا اس کا جو مقابل ہے وہ غلو ہے، اس کو غلو بھی کہہ سکتے ہیں، شدت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں، اور انتہا پسندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، میں آخری بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، جس آپ نے تمہید میں بھی ذکر کیا ہے، قرآن کریم فرقان حمید نے سب سے پہلے یہ بات امت مصطفیٰ کریم کو ذکر کی، جہاں ان کی تعریف کی اللہ نے کہ تم امت وسط ہو، وہیں پر ایک چیز سے اللہ نے ان کو روکا، فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، کیونکہ غلو جو عیب ہے وہ ان کے اندر موجود تھا، اپنے دین کے اندر تم جو ہے وہ غلو نہیں کرنا۔ اور حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا ایاکم والغلو فانما حلق من کان قبلکم بالغلو فی الدین، فرمایا اپنے دین کے اندر غلو نہیں کرنا، پہلے لوگ انبیاء اور اللہ کے فضل کو جو ضائع کر گئے اور اس سے استفادہ نہیں کر پائے، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر اعتدال نہیں تھا، ان کے اندر غلو تھا۔ اور بات کو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، غلو جب پیدا ہوتا ہے جب قانون اور حاکم کے حکم اور اس کے قول کی پاسداری نہ ہو، اور ہر چیز کو اپنی مزاج اور اپنی عقل سے حل کیا جائے، تو اس میں بندہ متجاوز ہو جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے۔ اعتدال پر وہ رہتا ہے کہ جو چیز جتنی ہے اس کے لیے بنانے والے نے اس کا جو معیار بیان کیا ہے، یہ استعمال کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، میں اور آپ قانون اور طریقے کے تحت اس چیز کو جب استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز متوازن ہو جاتی ہے۔ ہماری تنظیموں میں آپ دیکھ لیں، ملکی قوانین کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں شدت کو شدت نہیں کہیں گے، مثال کے طور پر ایک دائرہ بنا دیا گیا، کیا بات ہے، واہ واہ، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ روڈ پر ہم چل رہے ہیں، ریڈ لائٹ آن ہو گئی، آپ رک گئے، اور وہاں سے گرین لائٹ آن ہو گئی، وہاں سے لوگ جا رہے ہیں، آپ کہیں گے یہ کیا شدت پسندی ہے، یہ کیا انتہا پسندی ہے کہ مجھے روک دیا گیا، یہ جا رہا ہے؟ کہا یہ انتہا پسندی نہیں، یہ اعتدال ہے۔ انتہا پسندی جب ہوتا ہے جب قانون کو تجاوز کے، قانون یہ بنا ہوا ہے تو قانون کی پاسداری یا قانون کے تحت رہ کر اس کی سختی، وہ سختی نہیں ہوتی، وہ بھی توازن کے اندر آتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین جل وعلا نے دین کے اور اخلاق کے جو ضابطہ اور قانون دیا تھا، یہود نے ان کے مقابل لوگوں نے اس سے تجاوز کیا اور اس کو اپنے عقلوں سے ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ اس امت کا خاصہ یہ تھا کہ جس کا جو درجہ، جو محاذ، جو اسٹیٹس، جو انتہا اللہ نے بیان کی ہے، یہ امت اس سے تجاوز نہیں کرتی ہے بلکہ اسی درجے کے اندر رکھتی ہے، اور یہی چیز اعتدال قرار دیا جاتا ہے، اور حد سے تجاوز کرنے کو شدت پسندی، انتہا پسندی اور غلو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ہی کمال انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے ابتدائی طور پر اس موضوع سے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بھی ایک لائن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار اگر وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہو اور کوئی کرے تو وہ شدت پسندی نہیں ہے، وہ اس کی حفاظت ہے، اور دین کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کو کر رہا ہو تو یہ شدت پسندی ہو، یہ تو دوہرا معیار ہے نا، یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہوا ان لوگوں کا کہ وطن کی حفاظت جو کر رہے ہیں تو وہ محافظ ہیں، جغرافیائی سرحدوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں، اور جو وطن کی یا دین کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ پھر شدت پسند کیسے ہو گئے؟ تو یہ پوائنٹ ذرا سمجھنے والا ہے کہ بلا علامہ سمر عباس صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سخت رویوں اور شدت کے اظہار کی جہاں تک اجازت نظر آتی ہے تو وہاں ایسے کیا فوائد ہیں جو نرمی سے حاصل نہیں ہو سکتے اور سختی کا اظہار ہی ضروری ہے، اور پھر اس سختی کی حد کیا ہوگی؟ ظاہر بات ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا حافظ صاحب۔ جب بھی یہ لفظ سختی اور شدت پسندی بولا جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایسا ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھردری بات ہوگی، یا پھر یہ تیز اور ترش بات ہوگی، یا پھر اس رویے کے اندر ایسی بات ہے کہ جو میری طبیعت کو ہی خراب کر دے گی۔ جی یہ پہلی بات ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا آسان مطلب شدت پسندی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے حکم کو اور اپنی سوچ کو اگلے کے اوپر مسلط کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں، یعنی اس میں تیزی بھی ہے، ترشی بھی ہے، اور اپنے آپ کو تم نے اگلے پر مسلط بھی کرنا ہے۔ یہ اصل شدت پسندی کو آسان لفظوں میں اگر میں عرض کروں، یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ ترشی ہو،
ہر جگہ پر اگلے پر مسلط ہونا ہو، یہ بات غلط ہے۔ بہت ساری دنیا میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جس میں بظاہر سختی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس سونا جب مائنز سے نکلتا ہے، کانوں سے نکلتا ہے، وہ زیور کیسے بن جاتا ہے؟ اس کو پہلے بھٹی میں جانا پڑتا ہے۔ اب وہ کہے کہ میرے اوپر اتنی سختی کی جا رہی ہے، اس کو ہتھوڑی کی ضرب برداشت کرنا پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر اتنی سختی کی جا رہی ہے، نہیں، یہ سختی نہیں کی جا رہی، یہ جن مرحلوں سے گزر کر آپ نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے نا، یہ اس کے لیے سختی کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو آپ کا منزل مقصود تک پہنچایا جائے اور وہاں چل کے آپ کا وہ مقام ہو کہ پہلے آپ کو ایک بالکل اینٹ کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے اور اب تم ایک زیور کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ لوہے کی مثال لے لیں، اس کے کوئی اوزار بنانے ہیں تو آگ کی بھٹی میں جلنا پڑے گا۔ آپ کپڑے کو دیکھ لیں تو اس کو کینچی سے کٹنا پڑے گا، لیکن پھر بعد کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ جو سختی سمجھ رہے ہیں نا، ان کو اسی بات سے ایک بات اور سمجھنی چاہیے۔ ہم نے سونے کو آگ میں ڈالا ہے لیکن بعد کے اندر ہم نے اسے پالش بھی کیا ہے۔ اب پالش تو دیکھ نہیں رہے، پالش پیار ہے اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو کیسے سنوار کے رکھ رہے ہیں یہ تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ لوہے کا اوزار بنایا، بعد میں ہم نے اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ رنگ کیا یہ تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ کپڑے کو اگر ہم نے کاٹا ہے، ٹھیک ہے یار، بظاہر تمہیں سختی نظر آ رہی ہے لیکن استری بھی تو ہم نہیں کرتے ہیں نا، خوشبو بھی تو ہم ہی لگاتے ہیں نا، اور پھر فخر بھی تو ہم ہی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ لباس عطا فرمایا۔ تو اس کو سختی تب آپ سمجھیں کہ جب آپ کو ردی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، آپ کو بھٹی میں ڈال کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے کہ یہ جو سختی ہوتی ہے یہ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، آپ کے سوال میں یہ بڑی پیاری بات تھی کہ یہ جو سختی ہوتی ہے یہ کتنی کو نہیں چاہیے۔ آخر یہ بھی تو ایک بات ہے نا، یاد رکھیں، سختی وہ جس میں مزاحمت ہو، جس میں تیزی ہو، جس میں ترشی ہو اور بعد میں وہ دشمنی میں بدل جائے، وہ منع ہے، وہ منع۔ اور وہ سختی جس میں احساس کی بیداری ہو اور جس میں مستقبل کی کامیابی پر تنبیہ ہو، اور جب وہ بندہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا شروع کرے تو پھر ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں اور شاباش دیں۔ جب وہ اس منزل پر آ جائے تو سمجھ لیں آپ نے شدت نہیں کی اس پر، آپ اس کے مستقبل کو سنوار رہے ہیں۔ اس شدت کی اجازت ہے، اس سختی کی اجازت ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اگر قوم سمجھ جائے تو ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ اب آئیے کہ سختی کر کون سکتا ہے، یہ بھی ایک آپ کے سوال کا حصہ تھا۔ تو یاد رکھیں، حاکم اپنی رعایا پر سختی کر سکتا ہے قوانین کے ذریعے، جیسے حضرت شاہ صاحب قبلہ مثال دے رہے تھے، اس کے ساتھ آسانیاں بانٹی جاتی ہیں، معاشرے کے حقوق معاشرے تک پہنچتے ہیں اور جتنی برائیاں ہیں ان کا سد باب ہو جاتا ہے۔ حاکم اپنی رعایا کو بالکل سختی اور شدت کر سکتا ہے قوانین کے زمرے میں، اس نے اپنے لیے تو کچھ نہیں کرنا۔ اسی طرح استاد اپنے شاگرد پر سختی کر سکتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد پر سختی کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اگر لمٹ پوچھیں گے تو لمٹ ضرور بیان کی گئی ہے، 3 ضربوں سے زیادہ آپ ضربے نہیں مار سکتے، صحیح، یہ ہماری شریعت نے متعین کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے، آپ چہرے پر نہیں مار سکتے اور ایسی ضرب نہ لگائیں جس سے سر پھوڑ دیا جائے یا جسم کا کوئی اور حصہ ناکارہ ہونے کا خدشہ ہو، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ شدت کر رہے ہوں، اگرچہ زبان کے ساتھ یا پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور یہ ہاتھ کے ساتھ کی اجازت ہے حافظ صاحب، ڈنڈا اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہاتھ کے ساتھ 3 ضرب لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کر رہے ہوں تو شرع شریف میں یہ مسئلہ موجود ہے، آپ کی نیت غصہ نکالنے کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نیت کے اندر اس کی تنبیہ ہونی چاہیے، بالکل صحیح، آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ میں اس کی جو اس کے اوپر گٹا دھوڑ پڑ گئی ہے نا، یہ ساری ڈسٹنگ کر رہا ہوں تاکہ یہ چمک کر ہمارے سامنے آ جائے۔ تو کون کر سکتا ہے؟ یہ 3 افراد ہیں، اور پھر کتنا کر سکتا ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب اگلی تھوڑی سی بات میں اور بتاؤں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ جائیں۔ آج کل سب سے زیادہ پرابلم اولاد کو یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ سختی کرتے ہیں جی۔ اس کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری مثال دی، وہ فرماتے دیکھیے سورج ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی بسا اوقات تلخی بھی آ جاتی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہتے ہو اس وقت؟ کہتے یار ٹھیک ہے بہت گرمی ہے لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہے، پھل بھی پک جاتے ہیں اور ساتھ میں ساری دنیا کے گندے جراثیم بھی مر جاتے ہیں، یہ اس گرمی کا فائدہ ہے۔ تو میں نے کہا ہماری طبیعت کا جب پھل پکنے کی باری آتی ہے تو والد کی صورت میں سختی ہمارے اوپر آتی ہے تاکہ ہماری طبیعت کا پھل پک جائے، اور اگر ہمارے اندر کوئی جراثیم ہے تو وہ والد کی جب سختی آتی ہے تو ہمارے وہ سارے جراثیم مر جاتے ہیں اور ہمارے اندر جو اچھے مادے ہوتے ہیں وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو مثال ہے، اس کو تو یہاں تک سمجھنا چاہیے۔ اب دوسری بات،
ہمارے یہ جو بچے ہیں نا جو کہتے ہیں ماں باپ سختی بہت کرتے ہیں، میرے بھائی آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا سر بنایا جاتا ہے. یہ دیسی سی مثال دے رہا ہوں. اچھا میرا تجربہ حضرت شاہ صاحب ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ ہمارے عزیز آئے تو ان کے بچے کا سر بڑا عجیب تھا، تو میں نے کہا ایڈا بڑا سر لائی پھرتا ہے. میں تھوڑا بچوں سے محبت بھی ہوں، ایڈا بڑا سر لائی پھرتا ہے. تو کہہ رہا جی امی نے نہیں بنایا. وہ اس کی امی پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا یہ تو چیختا ہی بہت تھا، پھر اس کے حمایتی بہت تھے، پہلا بچہ تھا، کسی نے سر نہیں بنانے دیا. اب وہ پتہ کیا کہتا ہے، او امی جی میں جو مرضی کرتا سی تسی میرا سر بنا چھڑ دیا. تو اس وقت مجھے یہ پتا چلا بچے کو اگرچہ یہ لگ رہا تھا کہ یار میں روتا بھی تھا فلاں بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے خوبصورت لگنا تھا تو آپ میرا سر بنا دیتی. تو میں والدین سے گزارش کروں گا یہ جتنا بھی چیخیں، جتنی سختی آپ نے کرنی ہے کریں. اگر اس سختی نے اس کا سر ٹھیک کر دیا ہے تو جب تھوڑا بڑا ہوا اس سختی نے اس کا دماغ بھی ٹھیک کرنا ہے. تو آپ ان کا سر انور بھی ٹھیک فرمائیں، دماغ مبارک بھی ٹھیک فرمائیں. تو اتنی سختی کی آپ کو اجازت ہے، اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں. بلکہ میں آخری 3 باتیں جلدی میں گزارش کروں 1 منٹ کے اندر، اور وہ یہ ہیں ہمارے اسلام کے اندر یہ حکم ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھر کے اندر جو اپنا کوڑا ہے، جو اپنی چھڑی ہے، اس کو نمایاں جگہ پہ لٹکا کے رکھو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب ہم نے شرع شریف کے خلاف کوئی کام کیا تو ہمیں سزا مل سکتی ہے، جب ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں سزا مل سکتی ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ شدت پسندی، بھائی گھر کا نظام بھی چلانا ہے. اگر گھر کے نظام چلانے کے لیے ایک کوڑے کی ضرورت ہے تو ملکی نظام چلانے کے لیے تو ہر شہر میں ایک کوڑے کی ضرورت ہونی چاہیے. میں شہر کہہ رہا ہوں، ویسے تو ہر محلے میں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ بھی حضرت حافظ صاحب توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی آپ کو نبی پاک نے 10 وصیتیں فرمائی. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمایا کہ گھر والوں کی تنبیہ کے لیے اپنی لکڑی کو کبھی چھپا کے مت رکھنا، فرمایا ان کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ان کی تنبیہ ہوتی رہے. تو یہ ہمارے اسلام نے بتایا ہے کہ بالکل تم کہو کہ ہمیں صرف یہی پڑھایا جاتا ہے نرمی اور نرمی. یہ نرمی پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نرمی ہی تھی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خلاف عادت اور خلاف معمول کام دیکھتے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس وہ سرخ کیوں ہو جاتا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، گولڈ کی انگوٹھی پہن کر نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا. تو اس کا مطلب ہے ایک حد کے اندر رہ کر سختی جتائی جا سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ تربیت مقصود ہو، اور یہی ہمارے اسلام کا حسن ہے. اور یہی اگر قوم کو سمجھ آ جائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سختی اور شدت پسندی وہ ہے جس کے بعد دشمنی اور نفرت اور بغض پل جائے، اور جس کے بعد بندے کی بیداری مغز ہو جائے، منزل مقصود تک پہنچ جائے اور بعد میں شفقت اور پیار اور شاباش ملے. وہ سختی نہیں ہوتی، وہ ہمارے منزل تک پہنچانے کا سبب ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، اسلام میں معتدل امت کا تصور کیا ہے، اور ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں اعتدال کس طرح اپنانا چاہیے؟ نیز اس اعتدال کی حدود کیا ہیں، یہ بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیے ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے تمہید کے اندر یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ اعتدال جو ہے وہ ہر شے کے نظریے یا اس شے کو یا اس کی قدر کو اس کے قوانین اور ضابطے کے تحت رکھنا، یہی اس کا توازن اور عدل ہے. جب اس کے توازن سے اس کے قانون اور ضابطے سے آپ اس کو ہٹا دیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ شدت پسندی بن جائے گی. اب جس طرح حضرت علامہ صاحب نے شدت پسندی پر بھی آپ کے سامنے بات کی ہے، تو بچے کو صبح اٹھ کر مدرسے جانا کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اسے جناب اسکول جانا کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. ایک مزدور کے لیے صبح سردی میں اٹھ کر اپنے نوکری پر جانا کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو نفع ہے وہ اسی ضابطے کے اندر ہے. اب وہ جو نفع پائے گا تو اسی شدت اسی سختی کو پائے گا تو جناب وہ نفع تک پہنچے گا. اب کیونکہ اس نفع تک، اس تعلیم تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے اوپر ان تمام چیزوں کو جو اس کی شدت آ رہی ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا. وہ شدت دراصل اس کے لیے رحمت ہے. کیوں؟ کیونکہ نفع تک پہنچانے کا اس ضابطے کے اندر وہ موجود ہے. اب اگر مزدور مزدوری کی بجائے چوری کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس نے اپنے منفعات یا اپنے نفع کو پانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اس کا ضابطہ نہیں تھا. صحیح. تو اب گویا کہ اس کے اوپر سزا یا حد کا آنا، اب وہ بھی اپنے اس جہد کے ساتھ جو ہے کہ وہ شدت پسندی نہیں، وہ عدل ہے، کیونکہ اس کی اصلاح کر کے اور پورے معاشرے کو بچایا جا رہا ہے جس کے مال کو لوٹا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جناب کوئی کہے کہ جناب آپ کتنے شدت پسند ہیں، کیا ہوا کہ آپ نے گھر کا دروازہ اتنا موٹا رکھا ہوا ہے، اوپر سے آپ نے فینس بھی لگائی ہوئی ہے، کرنٹ کی تاریں بھی چھوڑی ہوئی ہے، تو کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ جناب کتنے شدت پسند ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے؟ اب چور بیچارہ آئے تو کیسے آیا ہوا، تو آئے گا تو اس کو کرنٹ بھی لگ جائے گا، اور وہ دروازہ آپ نے اتنا موٹا لگایا ہوا، تو کوئی کہے گا بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کون سی شدت پسندی ہے؟
میرے گھر میں میرا سکون ہے، میری دولت ہے، اس کو بچانے کے لیے میں نے کیا. تو کہا جناب گھر کی دولت بچانے کے لیے جب آپ نے شدت کے سارے مراحل کیے ہیں تو یہ عدل کہلایا، کیونکہ وہ آپ کی امانت کی حفاظت تھی. تو اسی طرح دین اور حیا کے لیے جو بندہ عمل کرتا ہے اپنے حق کے لیے، وہ بھی اعتدال اور عدل ہوتا ہے، نہ کہ وہ شدت پسندی ہوتی ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اس کو اس اعتبار سے سمجھنے کی آپ گویا کہ کوشش کیجیے. اچھا، اب اعتدال کا جو تصور آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو اعتدال تو انسان کی زندگی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن موجود. انسان کا بدن آپ دیکھیں کتنا معتدل ہے. ابھی علامہ صاحب نے جو ہے وہ سر کی مثال دی. سر صرف اس کی تربیت نہیں کی گئی تو غیر معتدل ہونے کی وجہ سے اس کا سارا حسن خراب ہو گیا. بدن کا کوئی حصہ اگر غیر متوازن ہو جائے تو انسان کا جسم جو ہے کہ وہ بظاہر بڑا آزمائش والا ہو جاتا ہے. تو اعتدال تو آپ کی ہر چیز کے اندر ہونا چاہیے. شریعت مطہرہ نے کھانے پینے، سونے، جاگنے، رہنے، بیوی بچے، تمام امور کے اندر اعتدال کا بڑی شدید کے ساتھ حکم دیا. جس طرح قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ ولیمہ نہ کرو، لیکن ولیمے میں آپ نے 500 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، 15-20 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے والے اتنے کہ اس نے یہ چکا وہ چکا، سارا کھانا آپ نے اٹھا کر پھینک دیا. تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ چیز پسند نہیں. فرمایا جو کھانا ہے کھاؤ حلال طریقے سے، جو حلال ہے، جو پینا ہے حلال چیزیں، حلال ذرائع سے اس کو حاصل کر کے رہو، لیکن اس میں تم حد سے تجاوز نہ کرو، اس میں افراط و اسراف نہ کرو. اور اسراف اور حد سے تجاوز کیا ہے کہ نہ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. تو لہذا کھانے پینے کو بھی جب قرآن مجید نے ذکر کیا تو وہاں پر کہا کہ جو کھانا ہے کھاؤ، یعنی جو رزق حلال ہے اس کو کھاؤ اور اس کو پیو، جو تمہارے لیے حلال کیا گیا، اور جو دنیا کی عیش ہے اس کو آپ استعمال کرو، لیکن تم کیا کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز کرنے سے مراد اس سے بیجا نہ ہو جاؤ. مثال کے طور پر دیکھیں، گھر میں پانی ہے، پانی کی کتنی شارٹیج ہوتی ہے. نلکا کھولا ہوا ہے، وضو کر رہا ہوں جی، اب وہ نلکا بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے. جناب رسول کریم نے فرمایا اسراف تو دریا کے کنارے پر بھی ہے. اللہ اکبر. او بھائی، جتنی تیری ضرورت ہے پاکی کے لیے اور نفاست حاصل کرنے کے لیے یا مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے، وہ آپ لیجئے، لیکن جو آپ کی ضرورت سے باہر ہو گیا ہے اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور یہ حد سے تجاوز اعتدال کے خلاف ہے. شریعت مطہرہ اس کو گناہ قرار دیتی ہے. یعنی ہر وہ کام کہ جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو. فرمایا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں جو ہے کہ کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، اور کہ لا اسراف فی الخیر، اور خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، ولا خیر فی الاسراف. تو اب اس مثال اور قانون کو جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ کہ جو نیکی کے کام ہوں گے نا، جو اپنے پوری خوبی کے ساتھ، کمال کے ساتھ آ جائیں، تو اس میں اسراف نہیں ہے، کیونکہ اس کا دینی کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے. اور جو اسراف بندہ کر رہا ہے تو نہ اس میں کوئی دنیا کو کوئی پہلو اس کے فائدے کے لیے، نہ آخرت کا ہے. تو اسراف کے اندر کوئی خیر نہیں، اور خیر کے اندر کوئی اسراف نہیں. واہ 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 واہ. تو لہذا بدعت کا قاعدہ بھی اسی کے اندر آ کے جمع ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے سونے جاگنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ آپ سوئیں. نہیں سوئیں گے تو کیسا معاملہ چلے گا؟ آپ کی صحت، آپ کی ذہنی توانائی، آپ کے بدن، آپ کے اعصاب. لیکن اتنا سوتا رہا کہ جو فرائض ہے وہ جا رہے ہیں، جو اللہ کا فرض ہے نمازیں چلی جا رہی ہے، بیوی بچوں کے لیے جو رزق حلال کمانے کا طریقہ ہے وہ جا رہا ہے. تو اب یہ وہ آپ نے، یعنی اس استعمال کرنے والے نے نعمت کے اندر حد سے تجاوز کیا اور اعتدال کو چھوڑ دیا. اعتدال یہ تھا کہ ہر چیز کی ایک سیٹنگ ہے. جب اللہ رب العالمین کا فرض آ گیا تو اس کو اس وقت ادا کیا جائے، اور جو سونے کا وقت ہے اس کو ادا کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنے بیوی بچے اور اپنی سہولت کے لیے جو کاروبار ہے یا آپ کا بزنس ہے یا نوکری ہے، اس میں آپ اس کے لیے وقت نکالیں. لیکن کبھی دیکھیں ہم کسی وجہ سے، جس کو اس میں تھوڑا سا پہلو وقت کے ضیاع کبھی آ جاتا ہے. وقت کا ضیاع بھی جو ہے نا وہ بے اعتدالی کی وجہ سے آتا ہے. اب آپ دیکھیں وقت کے ضیاع کے اندر کیا چیز ہے. وقت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آنے والی جو چیز ہے جس کے وقت میں آئے گی اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے غیر ضروری سمجھ لیتے ہیں. لیکن جب وہ وقت داخل ہو جاتا ہے پھر اس کی قدر ہمیں آتی ہے، تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے آگے والے کا وقت کھا جاتے ہیں اور اس وقت کو خراب کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں نماز ہے، نماز سے پہلے نیند کو اہمیت دی اس نے. جو نیند کا ٹائم تھا اس وقت نیند نہیں کی، اس وقت کوئی اور کام کرتا رہا. اب نیند جب اس نے نیند کی طرف آ گیا تو آگے نماز کا وقت آ گیا. اب نماز کا جو پورا وقت اس کو کامل چاہیے تھا، اب خوف خدا آ گیا کہ جناب میں نے تو نماز نہیں پڑھی ہے. اب اٹھ کر بھاگا اینڈ ٹائم کی طرف اور اینڈ ٹائم پر جا کے نماز پڑھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو منافقوں کا طریقہ ہے کہ جناب وہ وقت کو گزارنے کے بعد، اور مومنین کا طریقہ سورہ المومنون کے اندر ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مینج کیسی ہو رہی ہے،
یہ مینج ہو رہی ہے اعتدال کے ساتھ، واہ واہ توازن کے ساتھ. جو آپ کا ایک سلیبس بنتا ہے، آپ اسکول کے اندر جاتے ہیں 7 پیریڈ رکھتے ہیں، اس میں بھی بیلنس آپ دیکھیں 30 منٹ کا پیریڈ، اس کے بعد بیل بجا دی جاتی ہے، آپ دوسری کلاس میں جاتے ہیں، تیسری میں جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے اسکول کا نظام کے اندر بھی آپ دیکھیں وہی اعتدال کا حسن ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر ہم زیادہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح شریعت مطہرہ نے آگے چل کر عبادات کے اندر بھی اعتدال بتایا. یعنی ساری رات نوافل پڑھ رہا ہے، بڑی رات کو نوافل پڑھنے کا ہمارے وہاں ایک طریقہ ہے اور بہت خوب طریقہ ہے. ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں. ان لوگوں کا راستہ ہرگز نہیں روکتے کہ جو راتوں کو آ کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. یہ تو بڑی بشارت اس کے اوپر ہے. اب وہ ایک بندہ آ کر صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے نوافل کے اندر اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا کہ فجر چلی گئی اس کی. یہ بے اعتدالی ہے. تو عبادت کے اندر اعتدال یہ ہے کہ آپ کو ترتیب پتہ ہونی چاہیے کہ جناب فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے اور مباح کیا ہے. یہ نہ ہو کہ جناب جو ہے وہ مباح اور مستحب اور نوافل کے اندر اتنا لگ جائے کہ اس کا فرض ہی چلا جائے. تو یہ بھی ایک بے اعتدالی اس کے اندر موجود ہے. یا فرض کے وقت کے اندر جو فرض کامل طریقے سے ادا کرنا تھا، کوئی اور کام اس نے شروع کر دیا اور وہ اس کا گویا کہ معاملہ چلا گیا. تو یہ پورا اسلام کا حسن جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ بیان ہوتا ہے، تاکہ جو ترتیب ہے، جس درجے کے اندر ہے، جس قانون میں ہے، جس ضابطے میں، اس کو اسی ضابطے کے اندر ادا کرنا، یہ عبادت بھی ہے اور یہ اعتدال بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی کمال. یعنی اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا، دین اسلام، اس کا کیسا حسن ہے. اللہ اکبر. چونکہ ہم اس کی تعلیمات سے دور ہے نا، ہماری جو قوم ہے تعلیمات سے دور ہے، اس لیے ان کو کچھ اور لوگ اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں ملک کے لوگ کتنے اچھے ہیں، فلاں کتنے متوازن ہیں، وہ کتنا مینرز والے ہیں، ٹکٹس والے ہیں. بھائی آپ نے پڑھا ہے اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی آج اس ٹاپک پر جس کا نام شدت پسند ہی، مگر اس پر جو بتایا جا رہا ہے کہ دین بیسیکلی کیا، اس پر ہمیں الحمدللہ تعلیم دیتا ہے، علم عطا فرماتا ہے. ناظرین اکرام، یقیناً آپ کا بھی دل خوش ہو گیا ہوگا. تو قبلہ علامہ سمر عباس صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مزاج شرع سے ہٹ کر سختی، جسے ہم شدت پسندی بھی کہتے ہیں، اس کی سماجی سطح پر کیا مثالیں ملتی ہیں اور ان کا اثر معاشرتی تعلقات پر کیا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب، جب لفظ آ گیا نا مزاج شرع سے ہٹ کر، جی یقیناً وہ شدت پسندی اصل وہ ہے اور اصل وہ سختی ہے، اور اسی کو دوسرا نام ظلم کا دیا جا سکتا ہے. اور یہی وہ ہے کہ معاشرے پر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ دشمنیاں ایسی بڑھتی ہیں کہ نسلوں کو بھی اسلحے اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، جبکہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد شریفہ کے اگر مقاصد کو پڑھ لیں تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کے اندر جتنی آپس کی دشمنیاں چل رہی ہیں آپ اس کو ختم کر دیں. صحیح. کہ وہ ایک چھوٹی سی بات پر ہزاروں سال لڑتے رہتے تھے. مطلب ایک اونٹ کی لڑائی وہ جناب 100 سال کے لیے چل رہی ہے، 40-50 سال کے لیے چل رہی ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گری فرماتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ الف بین قلوبکم، اس حبیب کے صدقے ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. آپ اس سماج کو درست کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ نے وہ کردار، اور میں یہاں یہ بات ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، معاشرے کے سدھار کے لیے ہمیشہ وہ بندہ کردار ادا کر سکتا ہے جس کی طبیعت کے اندر انتقام لینے کا جذبہ نہیں ہوتا، خیر اور رحمت اور شفقت کا جذبہ ہوتا ہے. وہ بندہ اس معاشرے کو سدھار سکتا ہے. ورنہ ہمارے گھر کا اگر کوئی بڑا ہے، یا ہمارے گاؤں کا یا شہر کا کوئی بڑا ہے، یا ملک کا بڑا ہے، اگر اس کے اندر انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا نا، تو سمجھ لو کہ وہ اس معاشرے کو برباد کر دے گا، اس گاؤں کو برباد کر دے گا اور اس گھر کو برباد کر دے گا. اور یہی وجہ ہے نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں اگر قرآن مجید برہان رشید کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس نے بھی بتا دیا کہ آپ نے سماج اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے. یہ سماج ہماری سوشل زندگی، ہم جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داری کی صورت میں، گلی محلے کی صورت میں، اپنی ملک کی سطح پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر رحمت فرمائی، آپ کو نرمی عطا کی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر بندے کی اصلاح فرماتے ہیں. اور یہ وہی چیز ہے کہ یہ لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں. یہ دوسری بات ہے. اب تیسری بات سمجھنے والی ہے، ہمارے معاشرے میں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے، اور اس کی جو آپ نے پوچھا مثالیں کیا اور کیسے ہوتا ہے.
فرق وہاں پر آتا ہے جب امیروں کے لیے قانون اور کر دیا جاتا ہے اور غریبوں کے لیے اور کر دیا جاتا ہے، وہاں پر آ کر تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ پھر وہ جو غریب ہوتے ہیں ان کی دو راستے ہوتے ہیں، جی۔ یہ محققین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یا تو وہ دل برداشتہ ہونے کے بعد خودکشی کرتے ہیں، اور پچھلے سال کی رپورٹ یہ ہے پاکستان میں ایک سال میں دل برداشتہ ہو کر بندوں نے 15,000 بندے تھے جنہوں نے خودکشی کی ہے، پچھلے سال کی رپورٹ ہے۔ اور یہ ایسی وڈیروں کے ظلم سہتے سہتے بیچارے دل برداشتہ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے آپ صبر کریں، اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے گا، برداشت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، وہ غریبوں کے بچے پھر اپنے اندر، ان کے اندر بھی ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ چور ڈاکو اور لٹیرے بن کے معاشرے کے ناسور بن جاتے ہیں۔ اصل اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ سماج کے وہ لوگ جنہوں نے انصاف دینا تھا انہوں نے چند گھرانوں کو بچایا اور باقیوں کو برباد کرنے پر لگ گئے۔ میں حدیث شریف بات ختم کرتا ہوں، وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا، فلاں قبیلے کی ایک عورت ہے، بڑا قبیلہ تھا، امیر تھا، اس نے چوری کر لی۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بتلایا گیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ سفارشی آ گیا چاندے کہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، معزز لوگ ہیں، بہت فوائد جڑے ہوئے ہیں، تو ذرا معاف کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سماج کو بچانے کے لیے اور امیر اور غریب کی ساری جو پارٹیشن ختم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر یہ کام میری شہزادی بھی کرتی، اور اس میں حضور محدث اعظم کی بولی بولنا چاہوں گا، حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اس واقعے کو بیان کرتے نا تو آپ فرماتے کہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ اے لوگو، یہ جو کام تمہاری عورت نے کیا ہے، اگر یہ کام یعنی جو خلاف شرع ہے میری بیٹی کرتی، چونکہ اس کی شان نہیں ہے، تو فرمایا میں وہی حکم جاری کرتا جو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ آپ چوری کا لفظ بھی استعمال نہ کرتے اور آپ ہاتھ کرنے کا لفظ بھی استعمال نہ فرماتے۔ یہ آپ کے ادب کی کیفیت ہے حضور سیدہ پاک کی بارگاہ کے اندر، اور یہی وجہ ہے حضور محدث اعظم فرماتے جب بھی نبی پاک کی مبارک بیٹیوں کا نام لیا جائے تو پہلی تو بات ہے لفظ بیٹی نہ کہا جائے۔ تو کسی نے کہا کیا کہنا ہے؟ فرمایا شہزادی رسول کہہ کے پکارا کر۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جب بھی حضور کی مبارک شہزادیوں کا ذکر آئے تو اس وقت ان کے ایک مرتبہ بضرورت تعارف نام لیا جائے، اس کے بعد ان کے القابات کے ساتھ ان کا نام ذکر کیا جائے۔ یہ اہل سنت کا ادب بھی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا میں وہی فیصلہ فرماتا اپنی بیٹی کے حق میں بھی جو میرے رب نے فیصلہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو سماج کے اندر سے ہر قسم کے ناسور کو دور کر کے امن اور محبت کی فضا کو پیدا کرتی ہیں، اور اگر سختی کی جائے تو وہ ظلم اور ناانصافی کہلاتا ہے۔ نبی پاک نے اس کو جڑ سے نکال دیا اور ہمارے معاشرے کو ایک اسلامی ریاست جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں وہ تصور عطا کیا اور وہ کر کے دکھایا، اور اسی کی بہاریں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت مختصر وقت میں بہت زبردست گفتگو فرمائی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب حق اور باطل واضح ہو چکا ہے۔ جو گفتگو یہاں ہوئی ہے اور کس طرح اسلام اعتدال و توازن کی بات کرتا ہے، اور جو اسلام پر شدت پسندی کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اب یقیناً وہ بھی آشکار ہو چکے ہیں آپ سب کے سامنے کہ یہ حقیقت میں سازش ہوتی ہے اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، ورنہ اسلام کبھی بھی شدت پسندی کی بات نہیں کرتا۔ قانون کی جہاں نفاذ کا معاملہ ہو وہاں ظاہر بات ہے دنیاوی اعتبار سے بھی جہاں اس کو شدت پسندی نہیں کہا جاتا، اسی طریقے سے دین کے قانون کے نفاذ کا بھی جہاں معاملہ ہو اس کو بھی کسی طور شدت پسندی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔